کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ میرے نبی پاک قبر کے اندر ہے، قبر کے اندر میرے نبی کو حضرت علی کہتے ہیں آخری بار دیکھا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو آخری دیدار کر لوں۔ اندر جب میں نے قبر کے دیکھا تو حضور کے لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی امتی امتی امتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بھی اپنے تربت میں میرے نبی اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، آج بھی دعا کر رہے ہیں۔ جتنا کوئی ماں باپ پیار نہیں کر سکتا اتنا حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ حضور کا ہم سے دامن چھوٹ گیا، آج وعدہ کریں حضور کا دامن پکڑیں گے۔ یا رسول اللہ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ بچولی، اپنے سینے اپنی گولی، اور بھول چکے ہیں رقم اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی ہم کو شریف۔ اور اس خانقاہ کی نسبت سے الحمدللہ آخری حدیث، اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرا وقت جو بھی تھا میں اس کو پورا کر چکا، 1 گھنٹہ مجھے تقریباً ہو گیا بولتے ہوئے، مگر پھر بھی آپ اتنا اچھے لوگ ہیں، اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ احباب جمع ہے میر، کچھ حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ آخری بات یہی کر رہا ہوں، اپنی بچیوں کو سیدہ پاک کی زندگی سے قریب کرو۔ بتاؤ کہ سیدہ خاتون جنت کون ہے، بتاؤ کہ کون ہے فاطمہ الزہرا، بتاؤ کہ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے اس وجہ سے عزیز ہے، بلند ہے مریم، عیسیٰ کی ماں ہے، مگر سیدہ کو دیکھو، حسین کی امی، حسن کی امی، علی کی بیوی، نبی کی بیٹی۔ یہ تو اقبال نے کہا، مگر آئیے اب بریلی چل کے اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے محبت کرو اور سمجھو اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ تو اقبال نے کہا، اس وجہ سے بلند ہے، علی کی بی بی ہے، نبی کی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ میرا امام بولا نور بنتے نور زوجے نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دو۔ آج کل گھر بڑے بگڑ رہے ہیں، طلاقیں ہونی ہیں، طلاقیں۔ میں کچھ خراب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی اچھا آدمی برا نہ مانے۔ میں ایک دن ایک خراب تعویذ کرنے والے کی برائی کر رہا تھا تو ایک اچھے صاحب بھی برا مان گئے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں کہنے لگا میں نے تو آپ کو نہیں کہا، کہنے لگا تو میرے اوپر ہی اتر گئی پوری تقریر آپ کی۔ میں کہا تو آپ ایسے ہیں کیوں بھائی؟ بھائی میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، لو آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ آئیے، آپ سے تو نہیں کہا، مگر ایک پھر بتا رہا ہوں، گھر بنانے کا معاملہ یہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اچھا یہ حدیث شریف میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی، اور خوبصورتی یہ ہے کہ 21ویں رمضان کو پڑھی، اور وہ آج تک ایسے ذہن میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ کتنے دن کے بعد؟ کہتے ہیں میری بیوی نے دروازہ کھول کے مسکرا کے سلام کر دی۔ اپنی بیٹیوں کو جا کے بتانا، بیویوں کو نہیں، اپنی بہنوں کو بتانا، بیویوں کو نہیں، اور یہ جہیز دینا اپنی بیٹیوں کو، اور طلاق نہیں ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ کیا کہ جب شوہر آئے تو گھر میں مسکرا کے سلام کر دو۔ حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے جس پر آدمی گھر آئے، اس پہ دیکھے، اسے دیکھے، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے، سٹریس ختم ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ بہترین عورت۔ اچھا یہ عورتوں کا بھی عجیب مزاج ہے، میں سمجھ نہیں پاتا۔ جس نے بیچارے نے کپڑے لا کے دیے، سب کچھ لا کے دیا، جس نے ساری محنت کی، اس کو تو وہی میلے کچیلے بیکار سے کپڑے بغیر دھلا منہ دکھاتی ہیں، اور جب شادی میں جاتی ہیں، ادھر ادھر جاتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ ان سے پوچھو بے شرم بے غیرت ہو، بے حیا ہو، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ ارے جسے دکھانا اس کو تو میک اپ کا ایک ہی مطلب میں نے دیکھا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے میک اپ کا، میں نے جو پڑھا تو میں نے یہی دیکھا کہ یہ کمی پوری کرنے کو کہتے ہیں میک اپ۔ اور کمی کیوں پوری کی جائے؟ تاکہ شوہر دیکھے تو اس کا دل لگ جائے، تم سے محبت کرے، وہ غلط نہ جائے، وہ بہکے نہ، اچھا تم سے تمہیں دے کے محبت کرے۔ مگر اب اسے تو نہیں دکھا رہی ہیں، اب تمام دنیا کو دکھا رہی ہیں، تو بربادی اسی وجہ سے تو ہے۔ اپنے شوہر کے لیے سجنا بھی عبادت ہے۔ ہاں مولا علی فرماتے ہیں میری بیوی نے دروازہ کھول دیا، سلام کر دیا، کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے، پانی پیش کر دیا،
کہتے پھر میں نے پانی جب پیش کر دیا تو کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے, اندر چلی گئی, میں نے آواز دی سیدہ کھانا لائیں, نہیں آئیں. پھر آواز دی سیدہ کھانا لائیں, نہیں آئیں. پھر آواز دی سیدہ کھانا, کہتے رونے کی آواز ہے. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک مختار کی بیٹی بیٹھی ہوئی رو رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کے ہونٹ حضور کی طرح, جس کا لہجہ حضور کی طرح, وہ مسکرائے تو نبی کی طرح لگے. سیدہ خاتون جنت, میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگے آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, آپ سفر سے آئے ہیں, اس وجہ سے افسوس ہے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں آئے ہیں تب بھی کئی دن کا فاقہ ہے. میرے سرتاج بس بچے بھوکے ہیں, آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے. کہتے ہیں مولا علی اس طریقے کو دیکھ کے میرا دل مچل گیا. میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا علی میرے پاس کچھ نہیں تھا, مگر پھر سیدہ روئیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے, 16 دن سے. کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچے حسن حسین کی بھوک سن کے کھڑا تھا, فاطمہ کی بھوک سن کے کھڑا تھا, مگر جب حضور کا سنا تو گھر سے نکل گیا. ایک یہودی کے باغ میں جا کے بولا مجھ سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا ایک کھجور کو پانی دو گے, ایک ڈول, تو ہم آپ کو ایک کھجور دیں گے اجوا. فرماتے ہیں مولا علی میں نے 3 ڈول نکالے, میں تھک گیا. کوئی بھی اپنے باپ کو مزدور ہو تو بتانے میں شرمایا مت کرو. شرمائے وہ جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو, وہ نہ شرمائے جس کا باپ مزدوری کرتا ہو. وہ کیوں شرمائے بھائی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے 17 ڈول نکالے اور میں پھر 17 کھجور لے کے خود بھی بھوکا تھا, بچے بھی میرے بھوکے تھے, میری بیوی, مگر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے کہا حضور یہ نظر علی کی طرف سے قبول فرمائے. نبی نے نظر اٹھائی اور فرمایا اے علی تیری بیوی بھوکی ہے, فاطمہ تیرے حسن حسین بھوکے ہیں, ان کو لے کے نہیں گئے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حسن حسین سے زیادہ, فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور پھر کھجور لی, میرے گھر چلے گئے. پہلے کھجور کی گٹنی نکال کے حسن کے منہ میں دی. حسن نانا کو دیکھ کے روئے. جب حسن روئے تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نہ رو, یہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے. متاع دنیا قلیل, یہ دنیا چھوٹی ہے. میری بیٹی میری فاطمہ تو اس کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, تیرے بچے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے میری فاطمہ میری بیٹی, میری بیٹی سن, امی میری بیٹی یہ دنیا مومنین کے لیے نہیں ہے, آل محمد کے لیے نہیں ہے. اس دنیا کا آرام یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. اما عائشہ فرماتی ہیں سب لوگ تو گٹلیاں پھینکتے تھے, حضور گٹلیاں نہیں پھینکتے تھے. جب بھوک بڑھتی تھی چوس کے اس کو پانی پی لیا کرتے تھے اور پیٹ سے 2 پتھر بنتے تھے. تو کیا دعا کرتے تھے؟ سب کو بتا رہا ہوں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اسی دعا میں کور ہو, سب شامل ہو. معلوم ہے جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتا تھا کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. میرے نبی پاک قبر کے اندر ہے, قبر کے اندر میرے نبی کو حضرت علی کہتے ہیں آخری بار دیکھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو آخری دیدار کر لوں. اندر جب میں نے قبر کے دیکھا تو حضور کے لب ہل رہے تھے, آواز آ رہی تھی امتی امتی امتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بھی اپنے تربت میں میرے نبی اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, آج بھی دعا کر رہے ہیں. جتنا کوئی ماں باپ پیار نہیں کر سکتا اتنا حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. آؤ حضور کا ہم سے دامن چھوٹ گئے, آج وعدہ کریں حضور کا دامن پکڑیں گے. یا رسول اللہ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ بچولی, اپنے سینے اپنی گولی, اور بھول چکے ہیں رخم اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم کو اپنے قدموں لگا لے, ہم کو اپنی رحمت میں چھپا لے. ہم آ گئے ہیں تیری در پہ یا رسول اللہ, اپنا کرم کر دیجئے. ہم بڑے بیکار نالائق لوگ, حضور اتنی دعا کریں. بابا فرید الدین گنجے شکر کھانا کھاتے تھے تول کے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے کہا حضور لوگ پوچھتے ہیں تمہارے پیر کھانا تول کے کو کھاتے ہیں, اللہ بے حساب دیتا ہے. بابا فرید نے کہا بیٹے عشق تو حساب مانگتا ہے نا. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا, سرکار نے کتنا کھانا کھایا. تو فرید الدین
جو ہے نا وہ کھانا تول کے کھاتا ہے، اپنے آقا سے زیادہ نہیں کھانا کھانا چاہتا۔ اور اس عرس میں آنے والوں، آؤ آج اپنے دلوں کو بدلیں، ان علماء کی موجودگی میں وعدہ کریں، آج سے شریعت کی پابندی کریں گے، آج سے اپنی بہنوں کو دوپٹے اڑائیں گے، آج سے اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور کے اوپر، حضور سے کون کون محبت کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سب محبت کرتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کچھ بھی نہیں کروانا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج اس محفل میں کھڑے ہو کے گئے، آج سے ہم حضور کے نام پہ اپنی سب کچھ قربانی بھی کر سکتے ہیں اور نبی کے نام پر پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں۔ اس محفل میں وہ داڑھی رکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں، سنت رسول، جن کے کٹی ہوئی داڑھی ہو یا چھوٹی داڑھی ہو، جو آج سے پوری سنت رسول رکھائیں، جن کے کٹی ہوئی داڑھی ہو یا چھوٹی داڑھی ہو وہ کھڑے ہو جائیں، جن کے کٹی ہوئی داڑھی ہو دونوں ہاتھ اوپر کر لیں، میرے ساتھ کا انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سجا اللہ۔ شریف کے اس بابرکت بافیض آستانے پر آج کے بعد نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ پوری داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں اسی حالت میں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ وعدہ کرو، ارادہ کرو آج سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ محبت کریں گے اپنے ماں باپ سے، محبت پھیلائیں گے۔ ہم محبت والے ہیں، محبت کریں گے وطن سے، محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہندوستان سے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اس ملک کو ترقی عطا فرمائے، اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کے رشتے پھر سے حضور سے جوڑ دے، اللہ ہمارے حضور سے محبت کی ہمیں پھر سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔